اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو عزيز الغفور. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه نستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صلوات پڑھ دیں مولانا ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات آپ اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص سید امداد حسین ابن سید اشواق حسین صاحب کی روح سے فرمائیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے بہرحال مجلس بہت لیٹ ہو گئی ہے اور اسی لیے معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ جو ہے وہ کیونکہ کہتے ہیں نا کامبو لیٹ بہت مہا لیٹ یعنی پوری ایک مجلس ہی لیٹ ہو گئی ہے 45 منٹ ہو رہے ہیں تقریباً بہرحال مجھے 11 بجے ایک جگہ اور پہنچنا ہے میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا پڑھوں اور کیا چھوڑوں اور کہاں پہنچوں میں 11 بجے وہاں بہرحال یہ مسائل تو رہتے ہی ہیں یہ سب گردن مولویوں کٹتی ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور مولانا ایسے ہوتے ہیں مولانا ایسے ہوتے ہیں بہرحال خدا ہم سب کی ہدایت کرے انشاءاللہ بہرحال یہ جو بچے جنہوں نے بہت خوبصورت سی محنت کی ہے ایک محنت ہے ایک خوبصورت محنت ہے یقین جانے یہ جو بچے ہیں قابل ستائش ہیں یہ وہ بچے ہیں کہ جو واقعاً جو دین سکھاتا ہے جو امام بتانا چاہ رہے ہیں جو سیرت آل محمد ہے اس پر انہوں نے عمل کیا ہے کیونکہ جس کے گھر میں کوئی مرد نہ ہو اور وہ آ کر کے محلے والے وہ تمام چیزوں کو انجام دیں یہ واقعاً قابل ستائش ہے میں دعا کرتا ہوں خدا بحق محمد والے محمد ان بچوں کو سلامت رکھے ان کے رزق روزی میں اضافہ رکھے اور معبود باقی جو جوان ہیں ان کو بھی اسی طرح کی توفیق دے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر سکیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا سکیں تاکہ یہ انسانیت اسی طرح دوام بدوام چلتی رہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے توجہ فرما رہے ہیں تو یہ بہرحال خوبصورت سا ہے میں مختصر سی گفتگو چونکہ آپ سے ریلیٹڈ ہے اسی کو کرنا چاہ رہا ہوں میں تو بہرحال کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن ابھی جو گفتگو کرنا ہے وہ ان بچوں کے سے ریلیٹڈ ہے جن بچوں نے ان چیزوں کو انجام دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مرحومین یعنی جو مرحومین کے صاحب خانہ ہیں پسماندگان ہیں ان کے پاس جا کر کے تسلیت دینی چاہیے بہت اہمیت کا حامل ہے عزیزوں اور یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انتقال ہو تو اس خبر کو عام کیا جائے اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کر سکے اس میں
کیوں شرکت کر سکیں اس کا فلسفہ ہے. دیکھیے یہ الگ بات ہے کہ ابھی جو ہمارے کیا روش ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ابھی بتائیں گے انشاءاللہ. اور جو امام ہم سے چاہ رہے ہیں، جو رسول خدا چاہ رہے ہیں، یا اللہ جو ہم سے چاہ رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی ہمارے عمل میں اور جو اللہ ہم کو بتانا چاہ رہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. امام جعفر صادق صلی فرماتے ہیں کہ جب اس خبر کو عام کیا جائے کہ صاحب فلاں جگہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو لوگ وہاں آئیں اور آ کے صاحب خانہ کو تسلیت دیں، اور جو مرحوم یا مرحومہ ہیں اس کے لیے استغفار کریں. ہاں کیا کریں؟ طلب مغفرت کریں. پروردگارہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگارہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ لطف و کرم فرما، فشار قبر سے محفوظ فرما. یہ کون فرما رہا ہے؟ صادق علیہ محمد کہہ رہے ہیں کہ آؤ تو اس کے لیے دعا کرو. در حقیقت جب ہم اکٹھا ہوتے ہیں ایسے موقعوں کے اوپر تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ میٹنگ پوائنٹ بن جاتی ہے. اور تم کب آئے؟ اچھا لڑکا کیا کر رہا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ امام کیا چاہ رہے ہیں ہم سے؟ امام چاہ رہے ہیں کہ جب آؤ تم تو اس یعنی مرحوم یا مرحومہ جو بھی ہے اس کے لیے طلب مغفرت کرو. جتنے زیادہ لوگ طلب مغفرت کریں گے اللہ اتنا زیادہ ان کے دعاؤں کو قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ خود بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندے کو ہم جہنم میں ڈال دیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں جو ہم کرتے ہیں ہم سب بہتر جانتے ہیں، اور اس لیے اور بھی کرتے ہیں کیونکہ مجھے اپنی موت کے بارے میں فکر نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم کو بھی مرنا ہے، ایک دن ہم بھی ایسے ہی لیٹے ہوں گے اور لوگ آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے اور ہمارا التماس کر رہے ہوں گے، اے بھائی اس وقت ہمارے حالات خراب چل رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا تمہاری دعاؤں پر ہم توکل کر رہے ہیں، تم ہمارے لیے دعائے خیر کرو، تم ہمارے لیے دعائے مغفرت کرو، تم ہماری طرف سے صدقات دو، تم ہماری طرف سے خیرات کرو، تم ہماری طرف سے نیک عمل انجام دو، تاکہ یہ مشکل جو ہمارے اوپر آئی ہے اس سے اللہ ہمیں نجات دے. چونکہ ہم اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں لہذا دنیا داری وہاں بھی چل رہی ہوتی ہے. تم کب آئے، لڑکا کیا ہو کر رہا ہے، اس لڑکی کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اصلاً اپنی موت یاد نہیں کرتا آدمی. لیکن اگر انسان وہی اپنی موت یاد کرے، امام صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس لیے اکٹھا ہوئے ہو کہ طلب مغفرت کرو اس کے لیے، دعائے خیر کرو اس کے لیے. اور یہ جو روایت میں آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں صاحب 2 رکعت نماز جو ہے آپ فشار قبر کی پڑھیے، پہلی دوسری تیسری دن یا شب میں یہ 3 دن تک پڑھی جا سکتی ہے، تو اس میں نماز پہلے نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جو روایت کہتی ہے اس میں ہے صدقہ دیجئے. صدقہ یعنی ہم کسی کوئی بھی ہے، ہم نے 10 روپے نکال دیے، 2 روپے نکال دیے، 5، جتنی ہماری استطاعت. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. یہ سیدھی بات ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے ساتھ ہوگا. اس کی بالکل سادہ سی مثال دے دیں ہم، مثلا اگر ہمارے یہاں پیڑ لگا ہے اور اس کی ہم قاعدے سے دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کی اچھے سے سیوا کر رہے ہیں، تو ہمیشہ وہ درخت باردار رہے گا، پھولدار رہے گا، پھلدار رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا ہم اس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں ویسے ہی بیہیو وہ بھی ہمارے ساتھ کرے گا. لیکن اس پیڑ کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے آپ، کچھ دن تک تو پھل آتے رہیں گے، بعد میں پھل آنا بند ہو جائیں گے، اور آئیں گے تو وہ بھی کانے ہوں گے، خراب ہوں گے، عجیب سے ہوں گے. تو پتا چلا کہ جب ایک پیڑ کے ہم اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہیں تو ویسا ہی ہم کو عطا کرتا ہے اللہ. پر یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جیسا آپ کریں گے، جیسا ہم دوسرے کے لیے کریں گے، وہی چیز ہمارے لیے رپل ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. لہذا کیا کرنا ہے؟ کار خیر کو انجام دینا ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ ہم کو صدقہ دینا. اس کا صدقہ کیا کرتا ہے؟ تو طاہر کرتا ہے، پاک کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے. وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ صَلَاةً، اور یہ رسول اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں.
یعنی اگر ہم نے کسی مرحوم یا مرحومہ کے طرف سے صدقہ نکالا تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی روح کو پاکیزہ کرتا ہے، اور رسول کی دعا شامل حال ہوتی ہے اس کے، پروردگار تیری بارگاہ میں آیا ہے، اپنا لطف و کرم رکھنا۔ یعنی پتہ چلا اگر آج ہم صدقہ دے رہے ہیں کسی مرحوم یا مرحومہ کا، کل جب ہم مریں گے تو چونکہ ہم نے جو صدقہ دیا ہے وہ بندے خدا کا دیا ہے، لہذا اللہ پر آ جاتا ہے کہ جو صدقہ ہمارے بندے کا دے رہا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ اب یہ مرا ہے، اب اس دنیا سے یہ اٹھا ہے، لہذا دوسرے مومنوں کے دل میں یہ ڈلواتا ہے کہ اب اس کی طرف سے صدقہ دیا جائے تاکہ وہی عمل جو اس نے کیا اس کے ساتھ بھی ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ لہذا یہ ہے کہ جو ہم کریں گے، اب ہم مثلا صدقہ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اب یہاں پہ ایک صاحب 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اب یہاں پر ہے۔ ہاں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہاں پر ہے کہ اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر یہ نماز کیا کرے گی؟ اس کے لیے فشار قبر سے محافظت کا سامان بن جائے گی۔ لہذا بہت تاکید ہے ان چیزوں کے سلسلے میں جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہو پاتا، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل اس میں لا ریب فی، یعنی کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں پایا جاتا، من قبول کرتا ہے اللہ۔ ایک بار نماز ہے ہماری، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہماری قبول ہو کہ نہ قبول ہے، ڈیفینیٹ نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ ہو سکتا ہے ہم بھوکے رہ کر کے ہم نے کر دی ہوں، لیکن یہاں کے اوپر ہاں باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم اکٹھا ہو نماز پڑھ رہے ہو تو کیا کہو؟ لا نعلم منہ الا خیرا وعالم بھی منا، پروردگار تو بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں، ہم جو جانتے ہیں وہ خیر جانتے ہیں، در حقیقت ہم خیر جانتے ہیں نہیں، اللہ ہی کہلوا رہا ہے کہ تم کو یہی کہنا ہے، خیر ہی کہنا ہے۔ لہٰذا تم نے جیسے ہی امام صادق فرماتے ہیں اگر 40 لوگ مل کر کے یہ کہیں کہ پروردگارا ہم نے صرف اس سے خیر ہی دیکھا ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس کو خیر ہی میں رکھتے ہیں اور اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ توجہ فرمائے، یہ ہے مسئلہ، سلسلہ یہ ہے جو اکٹھا کیا جا رہا ہے لوگوں کو، یہ گپ شپ کے لیے نہیں کیا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ طلب مغفرت کرو، کہا جا رہا ہے اس کی طرف صدقہ دو۔ بہت کیمیا ہے صدقہ، کیمیا ہے، یقین جانے، خود زندہ کے لیے بھی اور اس دنیا سے جانے والے کے لیے بھی کیمیا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سب سے تیز دعا کام کرتی ہے، جو سب سے تیز دوا کام کرتی ہے، اس کا نام صدقہ ہے۔ اس سے سری کوئی دوا نہیں کام کرتی۔ اگر ہم دوا کھانے سے پہلے صدقہ نکال دیں کہ پروردگارا یہ دوا کھا رہے ہیں تو یہ شفا کرے گی۔ اگر ہم کسی مریض کے پاس گئے اور ہم نے اس کا صدقہ نکال دیا پروردگارا اسے شفا دے دے، اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ اگر ہم نے صدقہ نکالا کہ کسی کام کا ہونے کا کہ پروردگار کام ہو جائے، اس سے پہلے صدقہ دیا، وہ کام ہو جاتا، بھلا وہ جائز کام ہونا چاہیے۔ یہ صدقہ اگر ہم نے صدقہ دیا مثلا اپنے والد کا، والدہ کا، دادی کا، دادا کا، اجداد کا، مثلا ہم روز صدقہ نکال رہے ہیں، پروردگارہ جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے ہم صدقہ نکالتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ نے تمام جتنے بھی ہمارے اجداد تھے، جتنے بھی مرحومین تھے، جتنے بزرگان تھے، ان کے گناہوں کو بھی ختم کر دیا، اس کے بعد ان کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمائی۔ جتنا صدقہ دیتے رہیں گے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو فائدہ ہوتا رہے گا، بلکہ فائدہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ان کو اچھائی ہوگی، وہ اچھے سے رہیں گے، وہ سکون سے رہیں گے، تو وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، کس نے بھیجا ہے یہ، کس نے کار خیر کیا ہے، کس نے ہمیں اس مشکل سے نجات دلائی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے تمہارا پوتا تھا، تمہارا نواسا تھا، تمہارا بیٹا تھا، تمہارا یہ تھا، تمہارا بھائی تھا، پتہ چلا وہ بھی دعا کرتے پروردگارا جس طرح سے اس نے مجھے سکون پہنچایا ہے، معبود دنیا میں تو اسے سکون پہنچا، لہٰذا اب اس کو اس دنیا میں اللہ سکون دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔
لہذا بہت اہمیت ہے اس چیز کی، بہت اہمیت ہے۔ تشییع جنازہ کرو، امام فرماتے جب تشییع جنازہ کرو تو باقاعدہ اس کے لیے دعا کرتے رہو، مستقل دعا کرو، اس لیے کہ کل یہی دعا تمہارے لیے کام آئے گی، کل تم کو بھی ایسے ہی لے کے جایا جائے گا، لیکن تم باتیں کرو گے تو تمہارے یہاں بھی سب باتیں کر رہے ہوں گے، گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ یہ یا امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے پوچھا کہ پروردگارہ یہ بتا جو تیرے بندے کو غسل دیتا ہے، جو ہم لوگ یہاں غسال کہلاتا ہے، بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، بہت ذلیل سمجھا جاتا ہے، بہت گرا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہماری مینٹلٹی، ہم نے بتایا یہ مینٹلٹی ہماری ہے، جہالت کی مینٹلٹی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے امام صادق فرما رہے ہیں جب کہیں اکٹھا ہو مرحومین کے دروازے کے اوپر تو اس کے لیے استغفار کرو، میٹنگ پوائنٹ مت بنا لو، ہاں ہوٹل نہ بنا لو کہ چائے مثلا پی رہے ہو گپ شپ کر رہے ہو، نہیں، بلکہ وہاں کر کے جو ہم کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، یہاں پہ اگر کوئی غسل دیتا ہے تو اس کو غسال سے ہی مشہور کر دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں کے کچھ جوان تھے انہوں نے غسل دینا شروع کیا، صاحب پتہ چلا صاحب ہر آدمی ان کے پہنچا جا رہا ہے، صاحب آپ غسال ہیں، چل کے غسل دے دیجیے۔ عجیب مینٹلٹی ہے یہ۔ اب سوچیں کتنا ثواب ہے غسل دینے کا۔ کون پوچھ رہا ہے؟ جناب موسیٰ پوچھ رہے ہیں پروردگار سے کہ یہ پروردگارہ یہ بتا جو تیرے بندے کو غسل دیتا ہے اس کا ثواب کیا ہے۔ سنیں گے اللہ کہہ رہا ہے اغسلہ من ذنوبی کما ولدت امہ، یعنی ہم، کون؟ اللہ کہہ رہا ہے، ہم اس کے گناہوں کو اس طرح سے صاف کر دیتے ہیں جیسے یہ ابھی ابھی اپنے ماں کے شکم سے باہر آیا ہو۔ عجیب ہے، کوئی قید نہیں لگی یہاں کے اوپر کہ دینے والا کون ہونا چاہیے، مثلا نماز شب کا پابند ہونا چاہیے، حافظ قرآن ہونا چاہیے، تب اس کو یہ ہم کریں گے۔ نہیں، جو بھی ہمارے بندے کو غسل دے گا اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ خود، ارے اللہ تم جو ہے فرشتوں سے دھلوا سکتے ہو، فرشتے اس کے گناہوں ختم کر سکتے ہیں، کہا نہیں، اس لیے چونکہ اس نے میرے بندے کو غسل دیا ہے لہذا میری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو دھوئیں، ہم اس کے گناہوں کو صاف کریں۔ یہ ہے۔ اب دیکھیں یہی ہم نے کہا نا جو چند بچوں نے اکٹھا ہو کر کے ایک نیک کام کو انجام دیا، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ ہے خصوصیت کہ جس نے غسل دیا گویا اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یا مثال کے طور پر جو حمل کرتے ہم جنازے کو اور لے جاتے ہیں، روایت ہے کہ من حمل جنازہ من اربع جوانبہا، جو شخص چاروں جوانب سے کسی جنازے کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ اب دیکھیں بعض اوقات بڑا بھاری جنازہ ہوتا ہے، لے جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کیا راہ کو اختیار کرایا ہے، کہا تم سمجھ رہے ہو کہ جس جنازے کو اٹھائے ہوئے ہو یہ بھاری ہے، نہیں، بلکہ اس سے زیادہ تمہارے گناہ بھاری ہیں جو تم نے عمر بھر انجام دیے ہیں، اس سے زیادہ تمہارے خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، لیکن چونکہ تم اس کو برداشت کیے ہوئے ہو، لیکن تم یہاں پر ہمارے بندے کو اٹھا کر کے ایک خاص مقام تک پہنچا رہے ہو، لہٰذا ہم اس کے بدلے میں کیا کریں گے تمہارے ساتھ۔ سنیں روایت کیا ہے، من حمل جنازہ من اربع جوانبہا، جو شخص کسی جنازے کو چاروں سمت سے اٹھائے اور منزل مقصود تک پہنچائے، اللہ کہتا ہے کہ وجبت لہ الجنہ، ہم اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ وغفر 40 کبیرہ، اور اس کے 40 گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
40 گناہ کبیرہ، یعنی اگر ہم نے ایک مرتبہ چاروں سیم سے اٹھایا 40 گناہ معاف ہو گئے، پھر آگے بڑھ گئے، پھر چاروں سیم سے اٹھایا پھر 40 معاف ہو گئے، یعنی جب تک کہ قبرستان نہیں آتا ہے اور ہم اٹھاتے رہتے ہیں، یعنی اتنے 40 گناہ اللہ معاف کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہا یہ تم برداشت جو کر رہے ہو ہمارے بندے کا بوجھ، ہم اس بوجھ کو برداشت خود بھی نہیں کریں گے، لہذا اس کے عوض میں ہم تمہارے گناہ کبیرہ کو ہم معاف کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے کس طرح سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے بندے کے ساتھ کار خیر کر رہے ہو۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ 40 قدم چل کے واپس آ جاتے ہیں، کل جب ہم کو لے جائے گا تو جو ہم کریں گے وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا، لوگ 40 قدم واپس آ جائیں گے۔ جمعیت نہیں ہوگی، جمعیت ہونا چاہیے، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ہے نا کہ 40 امام صادق نے یہی فرمایا 40 لوگ اگر دعائیں خیر کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے۔ پتہ چلا نہیں سبھی گناہگار تھا، اللہ کہتا نہیں چشپوشی کرتے یہ مومن لوگ 40 اللہ خود بھی نہیں چاہتا جہنم میں ڈالنا۔ اب یہ الگ بات ہے ہم تلے ہوں جہنم میں جانے کے لیے، ہم نے ٹھان ہی لیا ہو اور ہمارا اخلاق بھی خراب ہو، یہی وجہ ہے کہ اخلاق کو اچھا رکھو تاکہ مرتے وقت لوگ اکٹھا ہو سکیں۔ تند نہ ہو بہت زیادہ، غرور مت کرو بہت زیادہ، نہیں تو مرے پڑے رہو گے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا تم کو۔ لہذا جتنا اچھا اخلاق ہوگا اتنے زیادہ لوگ ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ 11 بج گیا ہے دیکھیے، ہے نا۔ بہرحال چند چیزیں اور کی خدمت پیش کرنا ہے، اس کے ربط مصائب ہیں کہ دیکھیے کس طرح سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہی تو ہے، اب غسل دیتے ہیں تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، جنازے کو حمل کرتے ہیں 40 گناہ کبیرہ ہمارے معاف، جتنے گناہ ہم نے کبیرہ کیے ہوں گے وہ 40 جب تک ہم اٹھاتے رہیں گے تب تک وہ مائنس میں چلتے رہیں گے، ہاں مائنس میں ہوتے رہیں گے۔ پھر روایت کہتی ہے آدمی کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ صاحب نماز جنازہ پڑھائے، کتنا ثواب ہے نماز جنازہ کا۔ ارشاد ہوتا ہے، صلوات پڑھتے محمد والے پر، کہ ما من مصلی علی جنائز، کہ جو مومن کسی بندے مومن کی نماز جنازہ پڑھے کیا ثواب ہے؟ وجبت لہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں قید لگ گئی ہے، یا ہر ایک جو پڑھے گا ہر ایک کو نہیں جنت مل سکتی، یہاں قید ہے۔ قید کیا ہے؟ الا منافقان او آحقن، یعنی اگر نماز جنازہ پڑھنے والا منافق ہے، یعنی خبریں دیتا ہے ادھر کی ادھر، اللہ اس پر جنت کو واجب نہیں کرے گا۔ یا آنکھ ہو، یعنی ماں باپ اس سے راضی نہ ہو، یا ماں نے آنکھ کر دیا ہو یا باپ نے آنکھ کر دیا ہو یا دونوں نے آنکھ کر دیا ہو، اب چاہے جتنے حج کر کے آئے ہوں، چاہے جتنی زیارتیں کر کے آئے ہوں، چاہے جتنی شبداری کر کے آئے ہوں، چاہے جتنے نماز جنازہ پڑھی ہو ہم نے، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ یہ صفت ہمارے اندر سے زائل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ صفت نہیں ہے، نہ ہم منافق ہیں نہ ہم عاق ہیں، تو اب یہاں پر کیا ہے؟ جنت ہمارے لیے ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم نے اتنی دیر برداشت کی، تم اتنی دیر رکے کہ تم نے نماز جنازہ پڑھی، لہٰذا اللہ اپنے بندے کے لیے اپنے اوپر قرض نہیں رکھنا چاہتا، لہٰذا اس قرض کو اس طرح ادا کرتا ہے کہ اگر تم اتنی دیر ٹھہرے ہو، تم نے نماز جنازہ میں کہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں خیر جانتے ہیں، خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو صحیح ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور تمہارے لیے بھی خیر کو قبول کرتے ہیں اور تم پر جنت کو واجب کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ ہے، یعنی یہ ہے اسلام، جہاں ہم پیچھے ہٹتے ہیں، جہاں بٹ رہی ہے جنت گویا۔ مگر یہ ہے کہ ہماری استطاعت کتنی ہے، ہماری قدرت کتنی ہے، ہماری طاقت کتنی ہے، ہماری سوچ کتنی ہے، ہماری معرفت کتنی ہے، ہماری نالج کتنی ہے، ہم کتنے دنیا دار ہیں، کتنے دیندار ہیں۔
یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کس کوالٹی کے ہم ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے. بس آخری حدیث آپ کی خدمت تمام امام جعفر صادق السلام سے منقول ہے یہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی جس کی موت ہوئی ہے اس کے گھر پہنچے، رکا رہے یہاں تک کہ جنازہ اٹھایا جائے، اور یہ جنازے کے ساتھ ساتھ ہمراہی کرتے ہوئے قبرستان پہنچے، وہاں غسل ہو، یہ انتظار کرے، وہاں کفن پہنایا جائے، یہ انتظار کرے، حتیٰ یہاں تک کہ دفن کرایا جائے. آخری تلقین کے بعد جو سورے پڑھے جاتے ہیں انا انزلنا 7 مرتبہ اس کو پڑھا جائے. اب یہاں پہ ایک بات اور رک کے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ جو انا انزلنا پڑھی جاتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم قبر میں جہاں پاتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا، جہاں چاہتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں سے شروع کر دیتے ہیں انا انزلنا 7 مرتبہ. اور بعض لوگ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ بالکل ہاتھ ہلکا سا لگاتے ہیں ایسے کر کے کہ مٹی ہاتھ میں نہ لگے، جبکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پانی پڑ جائے تو اپنی انگلیوں کو کھولو اور کھول کر کے اس قبر میں پیوست کرو جتنی تم پیوست کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ نشانات باقی رہیں گے، انا انزلنا تم نے 7 مرتبہ پڑھی ہے، تب تک اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتا رہے گا. تو اس پہ اس کا مطلب چادر صحیح نہیں ہے. ایک تو چادر پڑ جاتی ہے ہمارے یہاں، چادر میں انگلیاں نہیں جائیں گی اندر، لہذا چادر بعد میں ڈالی جائے، جب سب چلے جائیں تب چادر ڈال دی جائے. لیکن اگر پہلے ڈال دی گئی تو اصل فلسفہ اس کا ختم ہو جائے گا. پھر جو انا انزلنا پڑھنی ہے کہاں کا صاحب جہاں چاہتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اچھا آپ روکیے تو آدمی رکتا بھی نہیں ہے، کہتے ہم تو یہی کرتے ہی چلے آ رہے ہیں اور ایک زمانے سے تو چلا آ رہا ہے اور کبھی روکا ہی نہیں گیا. تو اس کا مطلب جب روکا نہ جائے تو اس کو کرتے رہنا چاہیے. پہلا سوال تو یہ ہے نہیں، یہ تو عقل نہیں کہتی نا. ہو سکتا ہے آدمی توجہ نہ دی، ہو سکتا ہے اب دوسری چیز چل رہی ہو. بھئی ہر بار ایک الگ چیز ہوتی ہے. ایک بار ہوتا ہے ایک زمانہ تھا جس میں ولایت کے بارے میں بہت گفتگو کی جا رہی تھی، بہت زیادہ. ابھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ولایت الحمدللہ بہت صحیح ہے. ابھی کیا ہے، ابھی ہمیں احکامات سے آشنا ہونا ہے، جو احکامات نہیں معلوم ہے ہم کو. تو روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ انا انزلنا جو پڑھنی ہے وہ صرف قبر کمر تک پڑھنی ہے، بس کمر کے نیچے نہیں پڑھ سکتے، پیروں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے انا انزلنا کو. اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا ہم کو. پھر اس لیے کہ لوگ زیادہ ہیں تو بھی انتظار کرنا پڑے گا. اس کا مطلب کہ کمر کے نیچے کا حصہ ایک دم صاف ہونا چاہیے، وہاں کے اوپر ہم ہاتھ. لیکن ہمارے کیا بہرحال چونکہ معلوم نہیں ہے، چونکہ بتایا ہی نہیں جاتا ہے. بھئی مجلسوں میں جو ہے وہ اس عنوان سے گفتگو نہیں ہوتی، مسجدیں جو ہیں وہ خالی رہتی ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی جمعیت نہیں ہوتی ہے کہ وہاں مسائل بیان کیے جائیں. تو مسئلہ کب پتہ چلے گا آدمی کو؟ دینی کلاسز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو مسائل کب جانیں گے ہم؟ ہاں یہ مشکل ہے. ایک صلوات پڑھ دو محمد والے کو، ہے نا. تو امام صادق فرماتے ہیں جو شخص انتظار کرے یہاں تک کہ وہ دفن ہو جائے اور دفن سے جب پلٹے تو اب دیکھیے ہوتا کیا اس کے ساتھ. کون؟ یہ جو گیا ہے. امام فرماتے ہیں یہ جانے والا جو گیا ہے اور ان نے انتظار کیا ہے اور وقت دیا ہے، امام فرماتے جتنے بھی تشییع جنازہ کرنے والے ہیں اللہ اتنے 1000 ملائکہ پیدا کرتا ہے ایک آدمی کے لیے. ایک آدمی کے لیے جتنے لوگ گئے ہیں اتنے 1000 ملائکہ پیدا کرتا ہے. یہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. آپ سوچیں ملائکہ استغفار کر رہے ہیں، ملائکہ طلب رحمت کر رہے ہیں، ملائکہ طلب مغفرت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے اس کے سلسلے میں طلب مغفرت کی تھی، لہذا اللہ قرض رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. جب اللہ قرض نہیں رکھتا تو بے نحو احسن ادا ہونا چاہیے. قرض کے لیے ہے بھی یہی کہ اگر ہم نے مثلاً آپ سے 100 روپے لیے ہیں، اگر آپ نے کہہ دیا 110 روپے لیں گے تو یہ حرام، یہ سود ہو گیا، یہ جائز نہیں ہے.
لیکن آپ نے 100 روپے ہم نے آپ سے 100 روپے قرض لیے اور ہم نے آپ کو 150 روپے دیے، یہ کیا ہے؟ یہ سود نہیں ہے، یہ بلکہ نحو احسن ہے، یعنی آپ نے ہماری مدد کی، اتنے دیر آپ کا پیسہ رہا، لہذا ہم آپ کی اور سے زیادہ مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اور کسی کی مدد کر سکیں۔ آپ سوچیں جب ہم جیسے لوگ کسی کے قرض لے کر کرتے ہیں، اس سے زیادہ دیتے ہیں، تو یہاں پر اللہ جو تمام چیزوں پر قادر ہے، تو جو ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں اللہ اپنے اعتبار سے اس چیز کو کرتا ہے، کہتا ہے اتنے ہی ملائکہ پیدا کرتے ہیں جو مستقل استغفار کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، استغفار کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب قیامت میں دوبارہ سے اسے محشور کیا جائے گا تو وہی ملائکہ اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کون سا ایسا عابد ہے کہ جس کے ساتھ اتنے ہزار ملائکہ ہیں، تو ندا آئے گی کہ یہ وہ ہے جو ایک بندے مومن کے جنازے میں اتنی دیر شرکت کی کہ اس نے اپنے وقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں تک رہا کہ وہ دفن کیا گیا، اس نے نازلہ پڑھی اور پڑھا، یہ لوٹا ہے، لہذا اس کا یہ شرف ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو جو فرمائیے آپ نے، یہ بہت چیزیں ہیں، بہرحال چھوڑ دی ہم نے، لیکن یقین جانے ایک بہترین خوبصورت بحث کی ہے اہل بیت علیہ السلام نے اس سلسلے میں، جو ہمیں تقویت دیتی ہے، جو ہمارے ایمان کو قوی کرتی ہے، جو ہمارے گناہوں کو بہترین طریقے سے ریموو کرتی ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر اللہ نے چھوڑا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہاری ہدایت کر دی ہے، اچھا بتایا ہے، برا بتا دیا ہے، اب یہ تمہارے اختیار میں ہے، اس کو انجام دو چاہے اسے ضائع کر دو۔ انجام دو گے گویا ہدایت پا جاؤ گے، رشد نمو کمال تک چلے جاؤ گے، اور اگر تم نے اس کے انجام نہیں دیا تو بربادی کے علاوہ تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اس چیز کو ہم سوچ لیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کس سیرت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ مرحوم جو نہایت ہی مومن تھے، کتنے لوگوں نے آ کر کے تشییع جنازے میں شرکت کی ہے نا۔ کہتے ہیں کوئی گھر میں لڑکا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک مومن کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، ایک وہ مومن جو حسین کا چاہنے والا ہے، اس کے جنازے کے لیے، اس کی مجلس کے لیے، اس کی ترحیم کے لیے اتنے لوگ آ گئے ہیں، لیکن حسین کا جنازہ 3 دن کا بے گور کفن پڑا تھا، کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ آقا آپ کے غلام کا جنازہ خیریت سے اٹھا، لوگوں نے اس میں شرکت کی، عزیزوں ان کے پسماندگان کو صبر عطا کیا، لیکن جب سکینہ سے پوچھو، جب بابا شہید کر دیا گیا تو کسی نے سکینہ کا سینے سے نہ لگایا، ارے بلکہ تازیانے مارے گئے، تماچے مارے گئے، گوشوارے چھینے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سر حسین سکینہ کے پاس آیا تو بی بی نے اپنے سر کو بابا کے سر پہ رکھ کے کہا، اے بابا ارے آپ تو شہید ہو گئے، آپ کی داڑھی تو آپ کے خون سے رنگین ہو گئی، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد ارے آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے ارے شبر ملعون نے چھین لیے۔ بابا میں کہتی رہی میں گوشوارے اتار کے دے دیتی ہوں، لیکن شبر نہ سنا۔ اے بابا جب ہمارے گوشوارے چھین رہا تھا نا، بابا بہت تکلیف ہو رہی تھی، بابا ابھی بھی کانوں کی لبوں میں درد ہو رہا ہے۔ اے بابا جب میں آپ کا سر دیکھتی تھی اور روتی تھی تو یہی شعر ارے تازیانے لگاتا تھا۔ اے بابا آپ کے ہونٹ سوکھے ہیں، اے بابا آپ کو پانی میسر آیا، اے بابا میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے، بابا آپ منہ کھولے، آپ کے الگ میں تھوڑا
اجکمل اللہ. ہاں عزیزو یہ کون ہے؟ یہ بی بی سکینہ ہے جس کے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہے. بس آخری جملے عزیزو بی بی سکینہ کے. عزیزو تاریخ کہتی ہے، روایت بتاتی ہے کہ سکینہ روتے روتے سو گئی، روتے روتے سو گئی. عزیز جناب زینب سمجھی کہ بچی سو گئی ہے، سر کو لیا. اب جو سکینہ کو لٹانا چاہا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ سر ایک طرف ڈنک گیا ہے. ایک مرتبہ کلثوم سے کہا، ایک کلثوم حسین کی امانت ہمارے پاس سے چلی گئی ہے. ہاں عزیزو بس آخری جملے ہیں کہ سکینہ کے غسل کے لیے غسالہ بلائی جاتی ہے. اب جو غسالہ آتی ہے تو جب بچی کی کپڑا اتارتی ہے، ارے چیخ مار کے کہتی ہے، ارے اس بچی کو کون سی بیماری ہے؟ ارے اس کے کپڑے ہیں، ارے اس کی پوچھ سے چپک گئے ہیں. ارے زینب تڑپ کے کہتی ہے، ارے اسے کوئی بیماری نہ تھی بلکہ ارے شبر کے تازیانے تھے. ارے جب جب تازیانے بچی کے پڑتے تھے، ارے کپڑے زخم سے چپک جاتے تھے. ارے کیسے وہ کپڑا چھوٹا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار ناس اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار وقت محمد وآل محمد ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما. ہم سب کے والدین گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما. ہم سب کے اجداد و جداد گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما. معبود ان آنکھوں کو توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عزائے حسین میں اشک بار ہو سکے. پروردگارہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو تمام آفات زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما. معبود ہم سب کو ہماری نسلوں کو اہل بیت و قرآن سے متمسک فرما. شیاطین کے اشرار سے محفوظ فرما. معبود یہ وبا چل رہی ہے صفحہ نیست و نابود فرما دے. جو مریض ان کو شفاء کامل علاج عنایت فرما دے. معبود ہے معاشرے جہالت کو دور فرما دے. علم عمل کی شمع کو منور فرما دے. پروردگار مرحوم کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما. مرحوم کو سن جگہ عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد والے محمد صاحب خانق دلی حاجات کو قبول فرما. صاحب خانق مشکلات کو دور فرما. صاحب خانق رزق روزی میں اضافہ فرما. معبود دعا میں دعا امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد 3 سورہ اخلاص صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب سید امداد حسین ابن سید اشفاق حسین صاحب کی کوئی سال کو بتا رہی ہیں کی بیٹی بے پردہ جا رہی پردہ میں اٹھو پار اے امت رسول. اس گلستان میں اب نہیں باقی ہے کوئی پھول. ہر قدم پر زینب خود بے سنا رہی ہے. کانوں سے در سکینہ
خطا کچھ تو بتاؤ دختر شبیر کی خطا معصوم شہزادی آنسو بہا رہی ہیں بھی نہ پورے ہوئے تھے کہ میری جان کچھ تو پتا بتاؤ بسا یا ہے گھر کہاں یہ بین کار کے جھولا جھلا رہی ہیں وہ دیکھو نو کے نیز پر اڑیل جمع کا سار حسین چہرہ ہے رکتی نہیں نظر میرا ہے اکبر جمع کا نوحہ لیلا سنا رہی ہیں بھر کی آرزو کا ستارہ کدھر گیا افسوس مر گیا افسوس مر گیا لوگوں بتاؤ میرا سہارا کدھر گیا اکبر کہاں ہو لیلا تم کو بلا رہی ہیں قاسم تمہاری شادی کا جوڑا کفن بنا شب کی بیاہ کے لیے زندہ وطن بنا بیوہ حسن یہ کہہ کر صحرا بڑھا رہی ہیں زینب اسیر غام کیا ہوئے ستا کیا ہوئے ستا دل میں بسا کے لائی ہوں کرب و بلا کا غام
آج وعدہ زینب نبھا رہی ہیں. یاسین یاسین یاسین